أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ چند جمعات المبارک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور آج اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. دنیا کے اندر انسان کو جب کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو وہ ان کے نام یاد رکھتا ہے اور اس کے نام کو کبھی نہیں بھولتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے جو محبوب علیہ السلام عطا فرمائے ان کے بھی کئی نام قرآن اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے جو دو گتے ہیں نا، اس کے ایک سائڈ پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں
اور آخر والی جانب سے کھولے نا تو نبی علیہ السلام کے نام لکھے ہوتے ہیں. اتنے نام تو ثابت نہیں ہیں، لیکن کافی سارے نام آپ کے ثابت بھی ہیں. آج ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی مشہور نام آتے ہیں، ایک محمد اور ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ کے اور بھی کئی نام ہیں. تو ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان ناموں کو یاد کریں کہ ہمارے محبوب، ہمارے پیغمبر، ہمارے ہادی، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، بلکہ ہمارے روحانی باپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر والدین اچھا نام رکھ لیتے ہیں، بسا اوقات تو اولاد اس نام کے مطابق عمل کرتی ہے، اور بسا اوقات نام تو بہت پیارا ہوتا ہے لیکن اس کے کام اس کے مطابق نہیں ہوتے. نام ہوتا ہے محمد زاہد. زاہد کا معنی ہے اللہ کی بے پناہ عبادت کرنے والا اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والا. لیکن بسا اوقات نام زاہد ہے، نام عابد ہے عبادت کرنے والا، لیکن نماز کبھی پڑھی نہیں ہے اس نے. تو ایسا ہمارے اندر تو پایا جاتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے جتنے نام تھے نا وہ ساری صفات بھی آپ کے اندر پائی جاتی تھی. کوئی نام ایسا نہیں تھا کہ جس کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ صفت آپ کے اندر نہ پائی جائے. تو آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا تو ایک نام آپ کی والدہ نے رکھا ہے اور ایک نام آپ کے دادا نے رکھا ہے. جو دادا ابو نے نام رکھا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو والدہ نے نام رکھا ہے نا وہ ہے احمد. والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں ناموں میں ایک معنی مشترک ہے. احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا، اور محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائے. آپ احمد بھی تھے، آپ محمد بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تعریف کرنے والے بھی تھے اور آپ کی تعریفیں کی بھی جاتی تھی. جب آپ بچپن میں تھے تو آپ کے حسن کی، آپ کی خوبصورتی کی تعریفیں عام تھیں، اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کے حسن کے ساتھ ساتھ آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے اعمال اور آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کی تعریف کی جاتی تھی. اور آپ کا یہ نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں 4 مقامات پر آپ کا نام بیان کیا گیا ہے، اور آپ نے خود اپنا نام بولا. جب آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا نا، آپ نے کیا کہا تھا؟ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے محمد کی بیٹی فاطمہ، تو عمل کر لے، کل قیامت کے روز صرف تیرا میرا رشتہ بیٹی ہونا اور میرے ساتھ تعلق والی ہونا یہ تمہیں بچا نہیں سکے گا، بلکہ تو عمل کر لے، عملوں کی وجہ سے بچت ہوگی. تو آپ نے وہاں اپنا نام محمد بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ خط لکھتے تھے نا کافروں کی طرف تو سب سے پہلے آپ نام لکھتے تھے، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلان الی فلان، اپنا نام لکھتے تھے. اور آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہونے لگی تھی کافروں سے، اس وقت بھی آپ نے اپنا یہی نام لکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول اگر ہیں، ہم اگر مان لیں تو پھر ہماری آپ کی جنگی کیا ہے؟ آپ اپنے نام سے رسول اللہ کاٹ دیں، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ. آپ نے علی رضی اللہ سے کہا کاٹ دو، بات چلاؤ آگے، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں
میں اللہ کا رسول بھی ہوں, میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں, سب کچھ ہی ہوں, تو جو یہ کہتے تم لکھ دو. علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہا ہے تو آپ سارا کچھ ہی, لیکن میری محبت یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے رسول کے اوپر کراس لگا کر آپ کو عبداللہ کا بیٹا لکھوں. رسول اللہ کیسے مٹاؤ؟ نبی علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ سے مٹایا. اور یہ بات ساری جگہ پر ہے, اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی آپ کو جس نام سے پکاریں گے وہ یہی ہوگا. جب سارے لوگ پہلے انبیاء کے پاس جائیں گے نا کہ آپ ہماری سفارش کریں سفارش کریں سفارش کریں, جب سارے نبی آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام سارے انکار کریں گے نا, تو بالآخر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ کے عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھیں گے, اللہ کی تعریفیں کریں گے, خوب تعریفیں کریں گے, کیونکہ آپ احمد ہیں, سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والے. جب آپ خوب تعریفیں کر لیں گے تو پھر میرے اللہ کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سر ٹوٹا, اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیں, مانتے جائیں, آپ کو عطا کیا جائے گا. اس کے بعد بھی جب آپ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے نا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ اس وقت بھی کہیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جنت کے چوکیدار فرشتے کو بھی آپ کا جو نام آتا ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا یہ نام دنیا میں سب ناموں سے بڑھ کر استعمال ہوتا ہے, اور ایک تحقیق کے مطابق 18 کروڑ سے زیادہ اس وقت یہ نام دنیا کے اندر پایا جا رہا ہے. 18 کروڑ سے زیادہ. آپ دیکھیں مسلمان محبت کی وجہ سے, الفت کی وجہ سے, ادب کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے اپنے ناموں کے ساتھ یہ نام ضرور لگاتے ہیں. اپنے ناموں کے ساتھ محمد زاہد, محمد عابد, محمد شفیق, محمد فلاں, یہ کیوں لگاتے ہیں؟ یعنی پیغمبر علیہ السلام سے پیار ہے. اور یہ بات بھی یہاں مسئلہ سمجھ لیا جائے, اکیلا نام محمد رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے. ایک مرتبہ نا آپ صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ بازار سے گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ابو القاسم, ابو القاسم آپ کی کنیت تھی. آپ نے مڑ کر دیکھا, اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں بلایا, میں نے اس کو بلایا. عرب کے اندر نام کے بجائے کنیت بول کر بلانا یہ زیادہ ادب والا تھا, زیادہ احترام والا تھا. نام کے بجائے کنیت کا استعمال زیادہ ہوتا تھا. تو آپ کی کنیت تھی ابو القاسم, تو ایک اور صحابی نے بھی اپنی کنیت رکھ لی ابو القاسم. آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو پیچھے سے آواز آئی ابو القاسم, آپ نے سمجھا شاید مجھے آواز دی ہے, حالانکہ صحابہ ویسے آپ کو دور سے آوازیں نہیں دیتے تھے, اور آپ کو دور سے آواز دینا حرام ہے. قرآن مجید میں ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, جس طرح تم ایک دوسرے کو پیچھے سے آوازیں دے دیتے ہو, دور سے بلا لیتے ہو, اشارے کر لیتے ہو, پیغمبر علیہ السلام کے ادب کا تقاضا ہے کہ ان کو دور سے آواز نہیں دینی. بہرحال ایک صحابی نے اپنے لحاظ سے دوسرے صحابی کو آواز دی, آپ سمجھے شاید مجھے آواز دی. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا, انہوں نے کہا میں نے آپ کو نہیں کہا, میں نے تو اس کو بلایا ہے. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا سمو باسمی ولا تقتنوا بکنیتی, آج کے بعد سن لو میری زندگی کے اندر میرے نام کے اوپر نام تو رکھ لیا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو. کیوں؟ لوگ مجھے کنیت سے پکارتے ہیں, تو اس وجہ سے نام تم رکھ لو. اس کا مطلب ہے نام رکھنا جائز ہو گیا آپ کی زندگی میں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حجۃ الوداع کے موقع پر جا رہے تھے نا, تو راستے میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا. انہوں نے اس بیٹے کا نام صرف محمد بن ابی بکر رکھا ہوا تھا. تو نام صرف اکیلا محمد بن عبداللہ یا دوست کے والد کا نام ہے, بیٹے کا اکیلا نام محمد رکھنا یہ جائز ہے. نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے, جیسا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے. تو بہرحال آپ کا ایک نام ہے محمد
اور ایک نام ہے احمد. اس کے ساتھ آپ کا ایک نام تیسرا ہے الحاشر. حاشر، حشر سے حاشر، حاشر کا ہمارا اکٹھا کرنے والا. یہ آپ کا تیسرا نام ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے اپنا نام بتایا اور اس کا مطلب یہ ہے آپ نے فرمایا قیامت کے روز ساری دنیا، عرب بھی عجم بھی، انسان مسلمان کافر سارے اپنی اپنی قبروں سے جب نکلیں گے نا تو سارے میدان محشر کی طرف دوڑیں گے. سب سے پہلے میں پیغمبر علیہ السلام کی قبر پھاڑی جائے گی، مجھے باہر نکالا جائے گا، میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو نکالا جائے گا. ہم میدان محشر میں پہنچیں گے، میرے اللہ وہاں مجھے ایک تعریف کا جھنڈا دیں گے، اس جھنڈے کو پکڑ کے میں کھڑا ہو جاؤں گا. یحشر الناس علی قدمیہ، سارے مسلمان مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑیں گے. آدم فما سواہ تحت اللواء یوم القیامہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک سارے نبی رسول میرے اس جھنڈے کے نیچے آ کر اکٹھے ہو جائیں گے. اس وجہ سے میرے پیغمبر علیہ السلام کو حاشر کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سارے نبیوں کو ایک جگہ پر اور ساری امتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے. اس وجہ سے آپ کا نام حاشر بھی رکھا گیا ہے. آپ کا چوتھا نام ہے العاقب. عاقب، عاقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنے والا، آخر میں آنے والا، سب سے آخر میں، کیونکہ آپ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے. اور آپ نے خود فرما دیا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آخر میں آنے کا مطلب میرے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا. اسی کے دوسرا معنی خاتم النبیین ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیغمبر علیہ السلام کسی مرد کے زندہ کے حقیقی باپ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ضرور ہے، خاتم النبیین ضرور ہے. یہ قرآن میں آیا. اور اسی معنی کا ایک اور لفظ آپ نے اپنی حدیث میں بولا وَأَنَا الْمُكَفِّي، میرا نام مکفی ہے. مکفی، مکفی کا معنی بھائی آخر میں آنے والا. پھر آپ نے بتا دیا انا آخر النبی وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اور آپ نے اس طرح اشارہ کیا بوئستو آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں. تھوڑا سا آپ نے فاصلہ بھی رکھا، جس طرح ہم نے فاصلہ رکھا کہ جس طرح میں ہوں میرے بعد قیامت آئے گی، تھوڑا سا فاصلہ ضرور ہوگا، لیکن جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت ہے. تم آخری امت ہو، تمہارے بعد قیامت ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. پیغمبر علیہ السلام کے اسماء پر یقین رکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کو آخر النبیین مانا جائے اور آپ کو خاتم النبیین مانا جائے اور ختم نبوت کو آپ کے اوپر ختم مانا جائے. اگر کوئی شخص آپ کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے، گویا کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے، احادیث کا بھی منکر ہے اور آپ کے اسماء کا بھی منکر ہے. آپ کا ایک اور نام ہے الماحی، میم زبر الف ما ہا چھوٹی، ماحی. ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مٹایا؟ آپ نے فرمایا میں مٹانے والا ہوں. کیا مٹانے والے؟ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ نے میرے ذریعے دنیا سے کفر مٹا دیا ہے. اور یقین جانیے ایسا ہوا. پہلے وہ مکہ، وہ بیت اللہ جو 360 بتوں کی جگہ تھی، بیت اللہ کے سامنے جانور ذبح ہوتے تھے، بت
بتوں کے نام پر بتوں کے چڑھاوے چڑھتے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، بتوں کو پکارا جاتا تھا، ان کے سامنے اپنے آپ کو گرایا جاتا تھا، ان کے سامنے اپنی نظر نیاز رکھی جاتی تھی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے سارے بت توڑے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، کفر کے اندھیرے، کفر کے سارے ظلمت کو ختم کر کے آپ نے اسلام کا نور اس وقت بھی پھیلایا تھا، اور آج تک اس کی کرنیں روشن ہیں، لیکن وہ دھندلا گئی ہے، وہ دھندلا گئی ہیں۔ کیوں؟ جس کفر کو آپ مٹانے کے لیے آئے، آج وہی کفر ہو رہا ہے۔ جس شرک کو آپ مٹانے کے لیے آئے، آج وہی شرک پھر مسلمانوں میں آہستہ آہستہ آ گیا۔ آپ نے 307 بتوں سے روکا تھا نا، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، اب ہم کہیں گے رضی اللہ، لیکن پہلے پتہ ہے کیا تھا؟ ابو جہل کو تو ساری دنیا جانتی، سب مسلمان جانتے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن مکے کے اندر کون تھا؟ ابو جہل یا ابو لہب تھا، اور کون؟ سب جانتے ہیں۔ اور ابو جہل کا بیٹا اس وقت تو وہ بھی پہلے بہت بڑے دشمن تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ کہہ دیا تھا، جب آپ 10,000 کا لشکر لے کر بیت اللہ کو فتح کرنے کے لیے گئے نا، مکے کو فتح کرنے کے لیے، پھر آپ نے لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی، پہلے وہ بھاگ گئے اور کچھ نے اسلام قبول کر لیا، کچھ وہاں سے چلے گئے، آپ نے سب کو معاف کر دیا، فرمایا جو اپنے گھر میں چلا رہے سب کو معاف ہے، سب کو ختم کیا۔ اس وقت آپ نے کیا کہا تھا؟ سب کے لیے معافی ہے، لیکن 4 بندوں کے لیے معافی نہیں ہے، 4 کے لیے معافی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک تھا اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، اس وقت تک وہ ابھی کافر تھے، آپ نے فرمایا جہاں مل جائے قتل کر دو، حتیٰ کہ اگر تمہیں بیت اللہ کے صحن میں جہاں کسی بھی جانور کو مارنا بھی حرام ہے، شکار کرنا حرام ہے، اگر تمہیں وہ بیت اللہ کے صحن میں مل جائے، حتیٰ کہ اس سے ڈر کر بیت اللہ کی دیوار سے خانہ کعبہ کے غلاف سے چنتے ہوئے مل جائے، وہاں بھی قتل کر دو۔ ان 4 میں سے ایک عبداللہ بن خطل بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور غلاف کے پیچھے چھپا ہوا تھا، صحابہ نے قتل کر دیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ارضا، اب تو ہم ان کی تعریف بھی کریں گے، ان کے کلمات اچھے ہی کہیں گے، کیونکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بن گئے تھے، لیکن پہلے کیا تھا؟ اکرمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگے، جدہ کے ساحل پر پہنچے، آج کل بھی وہاں سمندر ہے، پہلے بھی تھا، تو وہاں کشتی پر بیٹھے حبشے کی طرف جانے لگے، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا اور ہوائیں چلنے لگی، کشتی بنور میں پھنس گئی، تو وہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ لوگ کہنے لگے اب اپنے چھوٹے چھوٹوں کو نہ پکارو، جو تمہارے چھوٹے چھوٹے ہیں نا، لات، منات، عزا، ہبل، جو تم نے اپنے بنا رکھے ہیں نا، اب ان کو نہ پکارو۔ ایسے مشکل کے وقت میں، ایسی پریشانی کے وقت میں، جب طوفان آ چکا ہے، ہوائیں چل رہی ہے، کشتی ہچکولے لے رہی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، بچنا بڑا مشکل ہے، اس وقت انہوں نے کہا اس مقام پر، اس بڑی مشکل سے، اس بڑی مصیبت سے، اس موت کے منہ سے اگر تمہیں کوئی بتا سکتا ہے تو اعبدوا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشکل وقت میں اس محمد کے رب کو پکارو، وہی تمہیں نجات دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے رب کی قسم۔ پھر کیا ہوا؟ اکرمہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، ارے اکرمہ تو کتنا بے وقوف ہے کہ اسی پیغمبر سے لڑائی کر رہا ہے اور اسی کی بات کو اب مانے گا، وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا باقی سب کو چھوڑ دو، اسی ایک کو پکارو، کہ مرضی آئے تو ہم دوسرے کو پکار لے، مرضی آئے تو اسی کو پکار لے، پھر اگر اسی کو پکارنا ہے تو جھگڑا کیا ہے؟ پھر ہماری اس کی لڑائی کیا ہے؟ اگر اس مصیبت سے وہ بچا سکتا ہے تو باقی سے بھی وہی بچا سکتا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے،
لوگ جدھر جاتے ہیں جائے، اکرمہ تو واپس ہی جائے گا، میں تو واپس ہی جاؤں گا، اگر اسی کو پکارنا ہے تو پھر مجھے سامنے کوئی اور نہیں ہے۔ کہتے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری کشتی کنارے پر لگائی، بعد میں لوگ آگے گئے، میں اکرمہ واپس آیا، میں ڈائریکٹ آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا، شرم آتی تھی، حیا آتی تھی، ساری زندگی ظلم کیے، ستم کیے، لڑائیاں کی، جنگیں کی، بہت کچھ کیا، اب سامنے جاتے حیا اور شرم آتی تھی، ندامت آتی تھی۔ ایک آدمی کو اپنا سفارشی بنایا، تو میرے ساتھ چل اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے میری سفارش کر دے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آیا ہے۔ فرمایا کیا کہتا ہے؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا اس کو قتل کر دو۔ نہیں آقا، میں سفارش کرتا ہوں، کلمہ پڑھنے لگا ہے، آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور سارے کفر کو، شرک کو، ضلالت کو، گمراہی کو پورے مکے سے پاک کیا، مدینے سے پاک کیا، حجاز اور شام سے پاک کیا، اور پوری دنیا تک اسلام کا پھریرا لہرایا۔ اسی کی وجہ سے آپ کو ماہی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کفر ختم کیا، شرک ختم کیا، اور لوگوں کو ایک اللہ کی توحید کی طرف لے کر آئے۔ لیکن افسوس، آپ کو پتا ہے لاہور میں کچھ لوگوں کا رب دنیا میں ہے، کچھ لوگوں کا رب دنیا میں ہے، اور آج کل ایک میلہ لگا ہوا ہے اور اس کا نام داتا صاحب کا میلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ارے میرے نبی علیہ السلام نے تو یہ سمجھایا ہے داتا ایک ہے، اللہ ایک ہے، داتا کا معنی دینے والا، تو وہ تو صرف ایک اللہ ہے یار۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو اسی باتوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ ہاں وہ اللہ کے ولی ہیں، علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہیں، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ کی کروڑوں نہیں خربوں رحمتیں ہوں ان کے اوپر، لیکن انہوں نے تو یہ کچھ بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے تو کبھی ہمیں یہ نہیں کہا تھا۔ یقین جانیے، آج اگر بارش نہ ہوتی تو میں آپ کے پاس وہ کتاب ضرور لے کر آتا۔ ہمارے علاقے میں خوب بارش تھی، میں نے کتاب لانی تھی، علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی اپنی کتاب تو پڑھو، کشف الاسرار، ان کی اپنی کتاب جو انہوں نے خود لکھی، اردو زبان کے اندر لکھی اور اسی مکتبے سے چھپی، اور آپ کو آج بھی وہاں جو سٹال لگتے ہیں وہاں سے آپ کو ملے گی، اردو زبان کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا تمہیں واسطہ ہے، گنج بخش اور رنج بخش صرف ایک اللہ ہے، اگر تم نے مجھے کہا تو قیامت کے روز میں تمہارے گریبانوں سے پکڑ لوں گا۔ تو پھر کیا کرتے ہو یار؟ پھر کس کے کیا کرو گے تم؟ اگر وہ بھی قیامت کے روز تمہارے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا، اللہ کے ولی نے بھی کہہ دیا اللہ اعجزا کی، تو پھر اللہ بھی تمہارے مخالف، رسول بھی تمہارے مخالف، اور اللہ کے ولی بھی تمہارے مخالف، بھی کیا کرو گے یار؟ آج صرف چند مولویوں نے اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، بتوں کی عبادت سے مٹانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے سامنے سر سجدے کے اندر رکھنے سے منع کرنے کے لیے آئے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے آئے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں پورے عرب کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہے، ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں لیکن کوئی دربار نہیں، ہزاروں تابعین کی قبریں ہیں کوئی دربار نہیں، ہزاروں ائمہ کی قبریں ہیں کوئی دربار نہیں، ہزاروں ولیوں کی قبریں ہیں کوئی دربار نہیں۔ ارے تمہارا اور ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ جو بیت اللہ میں نمازیں پڑھے صحابہ، ایک نماز لاکھ سے زیادہ ہو، اور جو مسجد نبوی میں پڑھے تو 1000 سے زیادہ ہو، اور تمہاری 1000 پتہ کتنے مہینوں میں ہوتی؟ وہ کتنے اللہ کے ولی ہیں جو وہاں فوت ہوتے، جو وہاں رہتے ہیں، جو ساری زندگی نکالتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہاں تھے؟ ادھر ہی تھے نا یار ان کسی کی بھی ایسی قبر نہیں۔ نبی علیہ السلام اس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آپ کا نام ماہی ہے، دنیا سے کفر اور شرک ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر پھر بھی ہم انہیں کے نام پر کفر اور شرک کریں گے تو ہم ان کی تعلیمات کے مخالف چلیں گے۔ بہرحال ہمیں ان ایسی بدعات و خرافات سے بچنا لازم ہے۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے نبی التوبہ۔
نبی التوبہ، توبہ کرنے والے نبی. کیسا عظیم نام ہے نبی التوبہ. حالانکہ نبی علیہ السلام سے غلطی کوئی نہیں ہوئی. آپ نے کبھی جان بوجھ کے غلطی کی ہی نہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن بسا اوقات بول جاتے ہیں، بولتے ہیں نا. ہمیں پتا ہے غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے، کر جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے وعدہ توڑنا گناہ ہے، لیکن توڑ دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے آنکھوں کا غلط استعمال گناہ ہے، لیکن ہو جاتا ہے. ہمیں پتا ہے کان پورے وجود کا دیکھ لے، ہمیں علم کے باوجود غلطی کرتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر پر کہتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے کبھی جان بوجھ کر ایک بھی گناہ نہیں کیا. ہمارا ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرتا. کوئی شخص اس طرح ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ آج سارے دن سے میں ایک بھی گناہ نہیں کیتا. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہوتے ہیں، مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی. لیکن یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایک گناہ بھی جان بوجھ کے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. اس کے باوجود نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا، نہ زبان سے برا بھلا کہا، نہ آنکھوں کا غلط استعمال کیا، نہ کانوں کا غلط استعمال کیا، نہ دل میں کوئی حسد بغض کینہ نفرت رکھا، کچھ نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم میں پیغمبر علیہ السلام اللہ سے ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. 70 سے زیادہ مرتبہ. ہم کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ بیٹھے، آپ گفتگو کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے اچانک ذرا رک جاتے اور منہ میں کچھ پڑھتے. میں حیران ہوا کہ آپ کیا کہتے. میں ذرا آپ کے قریب ہوا تو میں نے سنا آپ کیا کہہ رہے تھے، ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفار. اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا. یہ اس کا ترجمہ ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بات کی، پھر خاموش ہوئے، بات کی، پھر خاموش ہوئے، بات کی، پھر خاموش ہوئے. میں نے گننا شروع کر دیا اپنی انگلیوں پر. آپ کو نہیں پتا، میں گن رہا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم اس ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے، ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگی. 100 مرتبہ معافی مانگی. جس کا گناہ نہیں کوئی، جس نے غلطی کوئی نہیں کی، جس نے نافرمانی کوئی نہیں کی، لیکن وہ اللہ سے اتنے ڈر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ کا نام ہے نبی التوبہ، توبہ والے نبی. اور قرآن مجید میں 2 آیات میں آپ کے 5 نام بیان کر دیا اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ 5 نام قرآن میں آپ کے آئے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا. شاہد کا معنی گواہ. کس چیز کا گواہ؟ آپ پہلے سارے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے. یہاں بھی کچھ لوگوں کو غلطی لگ گئی. اچھا نبی علیہ السلام نے گواہی دینی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہوا نا کہ آپ حاضر ہوں گے تو گواہی دیں گے نا. گویا کہ آپ پہلی ساری امتوں کے اندر حاضر تھے، یہ غلطی لگی ہے. حالانکہ گواہ کے لیے حاضر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید میں ہے اس امت کو بھی اللہ گواہ بنائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کیا تاکہ تم قیامت کے روز لوگوں کے اوپر گواہی دو گے. امت بھی گواہی دے گی، نبی علیہ السلام بھی گواہی دیں گے. اور صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے. کیسے؟ سیدنا نوح علیہ السلام آئیں گے، میرے اللہ کہیں گے حل بلغت الرسالہ، کیا آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ امت کہے گی، نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. اللہ تعالیٰ امت سے پوچھیں گے
हल बल्लगाकुम, क्या उसने तुम्हें पहुंचाया था? वो कहेंगे नहीं पहुंचाया था। उम्मत इनकार कर देगी, हालांकि 950 साल तबलीग करके पैगाम पहुंचाया, लेकिन अजाब को देखकर सिरे से इनकार कर जाएंगे कि हमने हमारे तक तो बात पहुंची नहीं। ऐ अल्लाह, अगर हमें तुम दस्या होंगे ना असि जरूर मान लेना था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। सही बुखारी में रिवायत है। फिर अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को कहेंगे तुम्हारा कोई गवाह है? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे हाँ मेरा अल्लाह गवाह है। अल्लाह कहेंगे लाओ। वो कहेंगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मतुहु, मुहम्मद भी गवाही देंगे, उनकी उम्मत भी गवाही देगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम को शाहिद बनाया, उनके हक में गवाही देंगे, उम्मत भी गवाही देगी। तो अल्लाह ताला उम्मत से पूछेंगे अरे तुम्हें कैसे पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया? उम्मत कहेगी अखबरना नबीयुना व काला रब्बुना, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में और हमारे रब ने अपने कुरान में बताया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी उम्मत को पहुंचा दिया था। हम अपने अल्लाह और अपने नबी की बातों के ऊपर ईमान लाकर हम कहते हैं जो उसमें था सो हक था, जो उसमें था सो सच था। हम उसको देखकर ये यकीन से कह रहे हैं हमारे नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया था और ये उम्मत झूठ बोल रही है, और अल्लाह इनकी गवाही के ऊपर फैसला करेगा। तो ये नबी अलैहिस्सलाम भी शाहिद है, गवाह है, लेकिन इसका माना हाजिर नाजिर नहीं है, और उम्मत भी गवाह है, इसका माना भी हाजिर नाजिर नहीं। दूसरा आपका नाम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, आप मुबश्शिर हैं। आप मुबश्शिर का माना खुशखबरियां देने वाला। आपने छोटी छोटी बातों पर बड़ी खुशखबरियां दी, बड़ी खुशखबरियां दी, जन्नत के टिकट आपने बहुत दिए। आपने फरमाया था ना मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलेमा ये हो गया ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत में चला जाएगा। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्दम मिन कल्बी, जिसने एक मतबा सच्चे दिल से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, कोई दाता नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। फरमाया उसका ये अकीदा रहा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं गुनाह जितने भी हों लेकिन जन्नत में जरूर जाएगा। आपने खुशखबरियां दी। आपने फरमाया वुजू करो, हाथ को पानी लगेगा ना बस, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मेहनत नहीं। फरमाया तेरा काम है हाथों को पानी लगाना वुजू का, अल्लाह तेरी माफी मांगने के बगैर ही हाथों के सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। मुंह में डाल, तेरे मुंह में पानी लगने की वजह से अल्लाह तेरे मुंह के सारे गुनाह माफ कर देंगे। चेहरे पर डाल, तेरी आंखों के चेहरे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बाजू पे डाल, तेरे बाजू के सारे, सर का मसा और कान का मसा कर ले, सर और कान के हो जाएंगे। पाँव का कर ले, पाँव के सारे हो जाएंगे। चल के आएगा तो एक एक कदम पर अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएंगे। आपने बड़ी खुशखबरियां दी, बहुत खुशखबरियां दी। आपका दूसरा नाम वनज़ीरा, डराने वाले, डराया भी बड़ा है, बहुत डराया है। जब आपने डराया तो खूब डराया, और जब आपने खुशखबरियां दी हैं तो खूब दी हैं। यानी नेकी करने वालों के लिए हमेशा खुशखबरियां ही दी हैं, और गुनाह करने वालों के लिए आपने खूब डराया। और आपका तीसरा नाम है वदाइयन इलल्लाह, दाई इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, ना अपनी तरफ, ना अपने बाप दादा की तरफ, ना अपने बुजुर्गों की तरफ, ना अपने कबीले बरादरी की तरफ, वदाइयन इलल्लाह, एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। आपकी सारी जिंदगी की दावत एक अल्लाह की तरफ थी, किसी और की तरफ नहीं थी। वसिराजम मुनीरा, और आपका एक नाम है सिराज मुनीर। सिराज का माना होता है चराग, मुनीर का माना रोशन चराग, इंतहाई रोशन चराग, रोशनी फैलाने वाला। और आपने जो तालीमात हमें दी, जो मामलात हमारे तक पहुंचाए, जो अल्लाह ताला के अहकामात हमें दिए, वो सारे रोशनी वाले हैं। आप सिराज मुनीर है, और आपसे निकलने वाले कलेमात वो रोशनी है। जिस तरह चिराग है ना, चिराग खुद रोशन नहीं होता, उसके अंदर से रोशनी निकलती है जो दुनिया को रोशनी पहुंचाती। अगर उसको बुझा दिया जाए तो चिराग ही रहता है, उसके अंदर से निकलने वाली चीज वो रोशन होती।
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہے. آپ کے کلمات، آپ کی باتیں، آپ کی تعلیمات وہ نور تھی، وہ روشنی تھی جو آپ کے اندر سے نکلتی تھی. جو آپ کے کلمات وہ ہمیشہ کے لیے نور تھے، روشنی تھی، لیکن آپ ایک روشن چراغ تھے. یہ سارے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہیں. ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان ناموں کو یاد کریں اور ان کے معانی کو یاد رکھیں اور اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے اپنے عقائد کی اصلاح کی کوشش کریں اور سوال کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو قرض دیا جائے اور جب اس کے لیے آسانی ہو پھر اس سے واپس لے لیا جائے. زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، زیادہ سختی نہ کی جائے. اس کا نام قرض حسنہ ہے. کسی بھی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو قرض دیا جائے وہ قرض حسنہ ہے. یاد رہے کہ قرض دے کر زیادہ واپس لینا یہ حرام ہے اور سود ہے. کیا بینک سے قرضہ لے کر گھر یا گاڑی خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں. جو بینک قرضہ دیتا ہے نا، میرے علم کے مطابق وہ اس کے اوپر کچھ اضافی پیسے لیتا ہے، چاہے وہ تھوڑے لے چاہے وہ زیادہ لے. جو بینک سے گاڑیاں بھی نکلوائی جاتی ہیں نا لیز پر، وہ بھی اگر گاڑی عام روٹین میں 6 لاکھ کی ہے تو وہ آپ کو 7 لاکھ، 7.5 لاکھ، 8 لاکھ قسطوں کے اعتبار سے یہ اضافہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ سود ہے. دیکھیں بس اوقات آدمی کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے تو ہم پھر کیا کریں. شریعت نے سود سے بڑھ کر دوسری حرام چیزیں بھی اس صورت میں صرف حلال کی ہیں جب انسان کی زندگی موت کا مسئلہ ہو. ویسے پریشان کن حالات وہ تو آج کل سب کے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم فرمائے. جن کے گھر نہیں ہیں، جن کے پاس سواری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. لیکن یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو موت و حیات کا مسئلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں 30% لوگ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، رینٹ کے اوپر رہ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو موت و حیات کا ہو. اور گاڑیاں بھی 30% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اپنی سواری اچھی نہیں ہے، یا بائک ہے، یا کسی کے پاس سائیکل ہے، بس ایسے ہی ہے یا ویسے ہی ہے. تو یہ کوئی مجبوری نہیں، تو نہیں لے سکتے. ماں باپ کے اصرار پر بینک میں ملازمت کر سکتا ہوں؟ نہیں. قرآن مجید میں، احادیث میں والدین کی اطاعت کا بہت پرزور حکم ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد ساری دنیا سے بڑھ کر جس کا حق ہے نا، یا ماں ہے یا باپ ہے. بس اللہ اور اس کے رسول کے بعد پوری دنیا سے بڑھ کر، قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، سب سے بڑھ کر حق جو ہے وہ والدین کے. لیکن حدیث میں ہی بات ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی. اگر ایک حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ایک بات والدین کہہ رہے ہیں، اس وقت اگر آپ والدین کی بات مانتے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ آپ اللہ کی گستاخی کر بیٹھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر بیٹھیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کی باری ہے، ان کے مقابلے میں ان کی باری نہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو مجبور نہ کریں، بلکہ اگر وہ کر رہی ہے تو اس کو روکیں. کیونکہ یہ حرام آئے گا نا، یقین جانو یہ جو سود کے پیسے ہیں نا، یہ بدھ والے دن ایک لڑکا میرا شاگرد ہی تھا، وہ بدھ والے دن نا میرے پاس آیا، اپنے حالات کی سنانے لگا اور اس نے ساتھ بتایا کہ وہ ادھر چاہ میرا کے پاس بازار میں اس کی اپنی دکان تھی، تو آج وہ دکان بھی گئی، سارا کچھ گیا، پیدل ہی ہے.
تو میں نے اس کو جب پوچھا نا تو اس نے بھی بتایا کہ قاری صاحب استاد جی بس غلطی ہو گئی، پیسے نہیں سی ہے، راس کٹ گئی، تو میں نے کسی سے نا پیسے پکڑ لیے 5-7 لاکھ روپیہ. میں نے کہا جی تمہیں فکس پیسے واپس کروں گا، میرا کچھ بکے نہ بکے، کیونکہ جب شراکت داری میں رکھتے ہیں تو لڑائیاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جی تمہیں ہر مہینے میں 10,000 روپیہ دوں گا. تو یہ حرام ہے. کہتے ہیں اس حرام کی وجہ سے ایسی نوست پڑی کہ سارے ہی پیسے ضائع ہو گئے. اور اسی نے پھر اپنے منہ سے بتایا کہ ساتھ والا شخص جو ساتھ والی دکان والا تھا نا، اس کا تقریباً 1 کنال کے اندر گودام تھا، جوتیوں کا گودام، جہاں اس نے پورا ڈھیر لگائے ہوتے تھے. کہتا ہے آج اس کا بھی آدھے سے زیادہ خالی ہے، اور وہ بھی رو رہا ہے کیونکہ اس نے بھی سود پر پیسے لیے ہوئے تھے. اور یہ حقیقت ہے، 4 دن کی چاندنی آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آج اگر حرام کے پیسوں پر موج کرنا چاہو گے نا، دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ والدین کو بھی چاہیے اور اس لڑکے کو بھی چاہیے کہ تمہارا امتحان ہے. ہاں وقتی طور پر کوئی اور نوکری نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دے گا یار. آخر کھا کر ہی سوتے ہو نا، تھوڑا کھا لیتے ہوگے. تو صبر کرو، اچھا تلاش کرو. اور یہ حدیث میں اللہ کا وعدہ ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک حرام کام چھوڑتا ہے نا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ضرور دیتا ہے، لیکن کچھ دیر امتحان بھی رہے گا. تو ہمیں ایسے اپنے آپ کو کاموں سے، گناہوں سے دور رکھنا ہے جو ظاہری طور پر تو بہت اچھے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے بہت برے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہمیں بھی ایسے گناہوں سے بچائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبے میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بیان کیے گئے ہیں. آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ نے نام احمد رکھا تھا. یہ 2 آپ کے ذاتی نام ہیں. پھر آپ کے کچھ صفاتی نام ہیں. آپ نے فرمایا میرا نام حاشر ہے، ساری دنیا میرے پاس قیامت کو اکٹھی ہوگی. میرا نام ماہی ہے، میں اپنے عمل اور اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا سے کفر اور شرک کو مٹا دوں گا. میرا نام عاقب ہے، میں نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا. میرا نام نبی التوبہ ہے، میں بہت زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. آپ کا نام شاہد ہے، آپ نے پہلی امتوں کے خلاف اور نبیوں کے حق میں گواہی دینی ہے. آپ کا نام مبشر ہے، آپ کا نام نذیر ہے، آپ کا نام داعی اللہ ہے، اور آپ کا نام سراج منیر ہے. یہ ساری آپ کی صفات بھی ہیں اور آپ کے نام بھی ہیں. ہمیں ان ناموں سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے مفہوم کو سمجھ کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.